السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ عمران خان نے آخرکار ہار مان لی، آخرکار پنجاب کے سر سے عثمان بزدار کا بوجھ اتارنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ کیا کہانی ہے، کیا وجوہات بنی جو عمران خان کو آخرکار یہ بات کہنا پڑی کہ اب وسیم اکرم پلس سے جان چھڑوا لینی چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا پیر فقیر کا چکر ہے یا کسی اور طرف سے دباؤ آیا ہے یا خود ان کی سوچ ہے؟ اس پر میں بات کروں گا آپ سے آگے چل کے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے وی لاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل ترجمانوں کا اجلاس ہوا پرائم منسٹر عمران خان کی زیر سربراہی اسلام آباد کے اندر، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چونکہ پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بڑھ گئے ہیں، قربتیں بڑھ رہی ہیں اور ذہنی آہنگی پیدا ہو رہی ہے، کچھ مفاہمت کا بھی امکان بن رہا ہے، لہٰذا ترجمانوں کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ اب آپ نے پیپلز پارٹی پر چڑھ دوڑنا ہے اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی قیادت اور سندھ حکومت کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج نیب نے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور یہ سٹنگ چیف منسٹر کے خلاف ریفرنس کی یہ ایک پہلی مثال ہے۔ اور اس کے اندر جو انہوں نے ان پر الزام لگایا ہے، وہ الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے صوبے کے اندر، آپ کو پتہ ملک کے اندر توانائی کا ایک بحران چل رہا تھا، انرجی، بجلی، گیس، تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ منصوبے انیشیٹ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور کچھ منصوبے شروع بھی کیے تھے، جس طرح تھر کول پروجیکٹ ہے۔ نیب کے بقول کے ان پروجیکٹس کے اندر یہ جو توانائی کے لیے منصوبے سندھ گورنمنٹ نے لگائے تھے، اس میں مبینہ طور پر چیف منسٹر سندھ نے بدعنوانی کی ہے اور وہاں سے کک بیکس حاصل کی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اور اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے چیف منسٹر سندھ کو کئی مرتبہ بلایا ہوا ہے نہیں، وہ جو آپ کو پتہ ہے ان کی روایتی باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ بھی یہاں پہ رکنا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف اب معاملات جاری ہیں، اور پیپلز پارٹی میں نے آپ کو بتایا ویسے بھی اس حوالے سے بڑی مشہور و معروف ہے کہ اس کے اوپر اس قسم کے چارجز آئے دن لگتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی سراج دورانی صاحب پر لگ جاتا ہے چارج، کبھی شرجیل میمن پر لگ جاتا ہے چارج، آصف زرداری صاحب ایسے ہی اس معاملے کے اندر ان رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں تو مشہور ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار میں مشہور تھا کہ یا تو یہ جیل میں ہوتے ہیں یا وان اقتدار میں ہوتے ہیں، تو ان کا تو ایسے ہی ہے معاملہ۔ اب مراد علی شاہ بھی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ بہت جلد فریال احمد تالپور کے اوپر بھی ایک کوئی اور کیس دائر کرنے کی تیاریاں جاری ہیں، لیکن معاملہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کا معاملہ جو چل رہا ہے اور اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی قربتیں ہیں، اس کے اوپر خاصی پریشانیاں ہیں حکومتی حلقوں کو۔ شاہ محمود قریشی کی بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ لیکن اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ آخرکار عمران خان نے ہار مان لی اور وسیم اکرم پلس سے ہی ہاتھ جوڑ کے میرا خیال ہے کہ ان کو کہیں گے کہ جناب جان چھوڑ دیں، کیونکہ ابھی جو سچویشن پنجاب کے اندر چل رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پنجاب ہے وہ اب بیٹل گراؤنڈ بننا جا رہا ہے، اور عمران خان کو اس بات کا ادراک کرایا گیا ہے یا ان کو ادراک تھا کہ اب اگر اس موقع کے اوپر میں نے گورننس کی طرف فوکس نہ کیا، اور پنجاب خاص طور پر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے یہاں پر، پولیٹیکلی وہ بہت سالڈ فوٹنگز پر ہیں، پی ٹی آئی بھی ہے لیکن نون لیگ بھی ہے، تو انہوں نے اب یہ سوچا ہے کہ اگلا جو میرا ٹرم باقی بچتی ہے جتنی بھی ہے، مجھے کچھ اس پر کارروائی کرنی چاہیے، اور اس معاملے کے اوپر اب انہوں نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو وہ جو جن پیروں نے عثمان بزدار کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، ان کی طرف سے بھی یہ ہے کہ جناب اب ہاتھ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ آپ میرا خیال ہے اندازہ سمجھ بھی چکے ہوں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کئی مرتبہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی، ان کی جانب سے بھی عمران خان کو یہ کہا جا رہا تھا، اور بہت عرصے سے کہہ رہے تھے جب انہوں نے عثمان بزدار کو لانے کا فیصلہ کیا تھا کہ یار ہے کی تو لائے ہیں، لیکن عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے اسی طرح ضد پہ پکے ہیں جس طرح وہ منصور اختر کو ٹیم میں کھلانے پر بضد رہتے تھے۔ آپ کو یاد ہے منصور اختر ایک پاکستان کے پلیئر تھے، اور اگر ناکام ترین پلیئرز کی پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم کے اندر اگر ریٹنگ بنائی جائے تو اس کے اندر ان کا بھی نام آتا ہے، لیکن چونکہ عمران خان کی ان پر نظر کرم تھی تو لہٰذا انہوں نے کافی عرصے تک ٹیسٹ ون ڈے کے اندر ان کی قیادت کے اندر وہ کھیلتے رہے، لیکن آخرکار جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان تو جو مرضی کر لے، میرے کو سکور نہیں ہونے، تو پھر عمران خان نے ان کو ٹیم سے الگ کیا اور پھر 92 کا ورلڈ کپ بھی جیتا۔ یہ میں 80s کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔
اسی طریقے سے اب بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان نے بہت زیادہ ٹائم دینے کے بعد شاید اب خود سوچا ہے کہ نہیں سوچا، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پنجاب بیٹل گراؤنڈ بننے جا رہا ہے، اور پنجاب کے اندر اگر آپ نے چینج لے کے آنی ہے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں 4 آزاد اراکین اور مسلم لیگ کاف۔ یہ 2 دھڑے عمران خان سے ہٹ کر پی ڈی ایم کے پاس آ جائیں تو پنجاب کی گیم ختم ہے، پھر پی ٹی آئی یہاں سے اپنی گورنمنٹ ختم اس کو سمجھے۔ اب لہٰذا کاف لیگ کو اپنی طرف لانے کے لیے عمران خان نے ابھی کچھ پچھلے چند ہفتوں کے دوران کاف لیگ کے ساتھ جو اپنی دوریاں تھیں اس کو ختم کرنا شروع کیا۔ پہلے تو کاف لیگ کو منہ نہیں نہ لگاتے تھے، چھوت ہی سمجھتا تھے، اب اتحادی ہونے کے باوجود، اور کاف لیگ بھی اس کا برملا اظہار کرتی رہی ہے اپنے میڈیا ٹاکس میں بھی اور جو ٹی وی شوز ہیں اس کے اندر بھی۔ لیکن وقت بدل گیا، عمران خان کو اب ان کی ضرورت کا احساس ہوا تو وہ خود چل کے لاہور آئے، چودھری شجاعت کی عیادت بھی کی اور اب ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب شہزاد اکبر کو یہاں پہ پنجاب میں نون لیگ کے اراکین توڑنے کے سینٹ انتخابات کے لیے ٹاسک دیا گیا تھا تو ان میٹنگز کے اندر بھی طارق بشیر چیمہ موجود رہے تھے، یعنی کہ کاف لیگ کی اس طرف انوالومنٹ کے حوالے سے میں یہ نشاندہی کر رہا ہوں۔ اب بلدیاتی انتخابات بھی آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے الیکشنز بھی ان کے ذہن میں ہے کہ اب سینٹ کے الیکشن بھی آنے والے ہیں، اور کاف لیگ کو اب پرائم منسٹر کی طرف سے وہ جو کولڈ شولڈر دیا جا رہا تھا وہ کولڈ شولڈر اب دینا ختم ہو گیا۔ اب وہ ریگولر بیسس کے ساتھ انٹریکشن میں بھی ہیں، مشاورت میں بھی ہیں، کہ تمبے ٹوٹ نہ جان، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اب کاف لیگ کے حوالے سے یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ کاف لیگ اب عمران خان کے ساتھ مکمل طور پر باہمی شیر و شکر ہو چکی ہے، لیکن جو اصل معاملہ تھا کہ عمران خان خود بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں عثمان بزدار کو ہٹاؤں گا تو میری پارٹی کے اندر بہت برے اثرات اس کے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مختلف ڈیفینیٹلی یہاں پہ پاور بروکرز بھی بہت زیادہ نا، ترین گروپ بھی ہے، علیم خان بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، تو کس طرف جائیں گے تو اس کا ابھی ان کو خود نہیں اندازہ۔ لیکن اب اس نے اپنی پارٹی کو کس طریقے سے انٹیکٹ رکھ کے چیف منسٹر کو چینج کرنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ اب عمران خان نے پنجاب کے اندر تبدیلی کا ایک حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ عثمان بزدار کے حوالے سے شکر ہے کہ اب انہوں نے اس معاملے پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ اب تیسرا نقطہ آ جاتا ہے پی ڈی ایم۔ اب پی ڈی ایم نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آلریڈی پنجاب کے اندر اپنی موومنٹ کو کچھ تیز کرنے والے ہیں، اور یہ اس کی پیش بندی ہے، ڈیفینیٹلی حکومت کا بھی حق ہے، کیونکہ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا آخری 10 اوورز کی گیم ہے، اس کے اندر ہر ایک پلیئر نے اپنی اپنی اگریسو فیلڈنگ بھی لگانی ہے اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی دکھانا ہے۔ تو اب یہ دونوں طرف سے ہے نا آگ برابر لگی ہوئی ہے، ایک بچنا چاہتا ہے، ایک تلنا چاہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون بچتا ہے کون تلتا ہے، لیکن آخر کار عمران خان کو یہ بات تسلیم کرنا ہی پڑی کہ اب عثمان بزدار سے جان چھڑائی جائے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔